بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویور، السلام علیکم۔ آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں بلیروبن ٹیسٹ کے بارے میں، تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بلیروبن کے بارے میں جانیں گے کہ واٹ از بلیروبن۔ Bilirubin is yellow color substance or compound mostly produced in normal amount in bone marrow, liver by destruction of old RBC, normally 120 days life۔ Bilirubin جو ہوتا ہے یہ یلو کلر کا سبسٹانس ہوتا ہے۔ یہ موسٹلی بنتا ہے بون میرو میں اور لیور میں۔ یہ تب بنتا ہے جب RBC کی جو نارمل لائف ہے وہ 120 دن سے اوپر ہو جاتی ہے، تو اس کو پھر ڈسٹرائی کیا جاتا ہے لیور میں اور بون میرو میں، تو اس کے نتیجے میں بلیروبن بنتا ہے۔ لیور اونلی conjugate it with glucuronic acid and transfer to the bile through it excrete in stool, and very small amount of bilirubin passes into kidney which excrete in urine۔ پھر یہ جو بلیروبن ہوتا ہے بلڈ کے تھرو لیور میں چلا جاتا ہے اور گلوکورونک ایسڈ کے ساتھ مل کر یہ بائل میں مل جاتا ہے، اور بائل کے تھرو پھر یہ ایکسکریٹ ہوتا ہے بڑے پیشاب کے تھرو باہر انوائرمنٹ میں، اور تھوڑا سا اماؤنٹ جو ہے یہ کڈنی میں چلا جاتا ہے، اور پھر کڈنی کے تھرو یہ یورین سے ہو کر باہر انوائرمنٹ میں ایکسکریٹ ہوتا ہے۔ ہائی لیول آف بلیروبن، جب بلیروبن کا لیول بلڈ میں بڑھ جاتا ہے تو یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ کڈنی میں بیماری ہے، گال بلیڈر میں کوئی بیماری ہے، یا جو ہیمالیسس ہوتا ہے نارملی ریڈ بلڈ سیل کا وہ نارمل لیول سے بڑھ گیا ہے، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، بلیروبن بڑھ جاتا ہے بلڈ میں۔ فنکشن آف بلیروبن، اب ہم بلیروبن کے فنکشن کے بارے میں جانیں گے کہ انسانی جسم میں بلیروبن کا فنکشن کیا ہوتا ہے۔ بلیروبن ایکسکریٹ ایکسٹرا اور انوانٹڈ ہیم فرام دی باڈی۔ بلیروبن جو ہے یہ خارج کرنے میں مدد کرتا ہے انوانٹڈ جو ہیم ہوتا ہے وہ انسانی جسم سے۔ بلیروبن ایکٹ ایز اے اینٹی آکسیڈنٹ، بلیروبن جو ہوتا ہے یہ ایز اے اینٹی آکسیڈنٹ بھی کام کرتا ہے۔ بلیروبن گیو براؤن کلر سٹول، بلیروبن جو ہوتا ہے یہ رسپانسیبل ہوتا ہے بڑے پیشاب کو براؤن کلر دینے کے لیے۔ ٹائپس آف بلیروبن، اب ہم بلیروبن کی اقسام کے بارے میں جانیں گے کہ بلیروبن کی کتنی اقسام ہیں۔ تو بلیروبن کی 3 اقسام ہیں: ٹوٹل بلیروبن، ڈائریکٹ بلیروبن، انڈائریکٹ بلیروبن اور انکنجوگیٹڈ بلیروبن۔ جو ٹوٹل بلیروبن ہوتا ہے یہ ڈائریکٹ بلیروبن کا اور انڈائریکٹ بلیروبن کے مجموعی کو ہم ٹوٹل بلیروبن کہتے ہیں۔ ڈائریکٹ بلیروبن، in the liver bilirubin is converted into a conjugated bilirubin or direct bilirubin after the process they can easily excrete in urine and stool۔ ڈائریکٹ بلیروبن جو ہے یہ لیور میں چلا جاتا ہے، وہاں پر اس کی کنجوگیشن ہوتی ہے، جب اس کی کنجوگیشن ہوتی ہے تو یہ ڈائریکٹ بلیروبن میں کنورٹ ہوتا ہے، اور پھر یہ ایزیلی آسانی سے یورین کے تھرو یا سٹول کے تھرو باہر انوائرمنٹ میں نکلتا ہے۔ Indirect bilirubin or unconjugated bilirubin، unconjugated bilirubin is insoluble in water, is carried by the blood to the liver where they convert it to direct bilirubin which is water soluble۔ Indirect bilirubin یا unconjugated جو bilirubin ہوتا ہے یہ واٹر میں soluble نہیں ہوتا، یہ واٹر insoluble ہوتا ہے۔ یہ لیور میں چلا جاتا ہے بلڈ کے تھرو، وہاں پر اس کی کنجوگیشن ہوتی ہے، تو لیور میں یہ انڈائریکٹ بلیروبن سے ڈائریکٹ بلیروبن میں کنورٹ ہوتا ہے یا تبدیل ہو جاتا ہے، تو پھر یہ واٹر سالوبل ہوتا ہے اور آسانی سے انسانی جسم سے نکلنے کے قابل ہوتا ہے۔ نارمل رینج آف بلیروبن، اب ہم بلیروبن کے نارمل رینج کے بارے میں جانیں گے۔ ٹوٹل بلیروبن جو ہوتا ہے یہ 0.3 سے لے کر 1.0 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر جو ہے یہ نارمل ویلیو ہے ٹوٹل بلیروبن کی۔ ڈائریکٹ بلیروبن 0.1 سے لے کر 0.3 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر جو ہے یہ نارمل ویلیو ہے ڈائریکٹ بلیروبن کا۔ انڈائریکٹ بلیروبن 0.2 سے لے کر 0.7 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر جو ہے نارمل لیول ہے یا نارمل ویلیو ہے انڈائریکٹ بلیروبن کا۔ بلڈ کلیکشن ٹیوب پر بلیروبن ٹیسٹ، بلیروبن ٹیسٹ کرنے کے لیے ہم 3 سے 5 ml کا بلڈ لیتے ہیں، جیل ٹاپ ٹیوب میں اور گرین ٹاپ ٹیوب میں۔ ان دونوں ٹیوب میں ہم بلیروبن ٹیسٹ کرنے کے لیے بلڈ لے سکتے ہیں۔
کازز اب ہائی بلیروبن، اب بلیروبن ہائی ہونے کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتے ہیں یا کازز ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلے جانڈس ہو سکتا ہے، ٹرانسفیوژن ریئیکشن کی وجہ سے بلیروبن بلڈ میں بڑھ سکتا ہے، ہیپاٹائٹس کی وجہ سے، کولیسیسٹائٹس، گال بلیڈر انفیکشن کی وجہ سے، گلبرٹ سنڈروم کی وجہ سے، ہیمولیٹک انیمیا کی وجہ سے، سیکل سیل انیمیا کی وجہ سے، گال سٹونز کی وجہ سے، سیروسس کی وجہ سے، اگر بائل ڈکٹ میں بلاکیج ہو تو اس کی وجہ سے بلیروبن بلڈ میں بڑھ سکتا ہے، ہائپو تھائرائڈزم، الکوہلزم، ملیریا، ان سب کنڈیشن کی وجہ سے یا ان سب بیماریوں کی وجہ سے بلیروبن بلڈ میں بڑھ سکتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میرے ویڈیو کو لائک کریں اینڈ شیئر کریں، تھینک یو۔